चीफ जस्टिस कैन सिट ऑन द बेंच. आसिन इकबाल ने सिफारिश के ऊपर किसी वाइस चांसलर को लगा लिया. चीफ जस्टिस हैव अ हार्ट. आपकी तौहीन होती है तो हमारी भी तौहीन होती है. यू हैव नो राइट. और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, कराची के हर घर में 2 साल के अंदर पीने का पानी ना पहुंचे तो मुझे गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया. PMLN का एक बार फिर जुडिशियल ओवररीच का इल्जाम. दूसरी तरफ बात करेंगे शहबाज शरीफ की गवर्नेंस की. लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट. हुकूमत और अदलिया के दरमियान तल्खियां बढ़ रही है. बहुत हो गया. चीफ जस्टिस साहब. वजीर दाखिला एहसन इकबाल चीफ जस्टिस पर बरहम. You must issue me charge sheet. If you have evidence, produce it before me. लेकिन enough is enough. इस मुल्क को चलने दें. बुनियादी हकूक पर कोई समझौता नहीं. चीफ जस्टिस का ऐलान. लाडले ने ऊपर से हुक्म लेने की आदत बना ली है. साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की इमरान खान पर तनकीद. क्या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात से निकाल सकेंगे? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान से और माहिर कानून आरिफ चौधरी से. A very warm welcome to the show. फेस ऑफ आप कह सकते हैं. बड़े दिनों से हम तल्खियां तो देख रहे थे. अदलिया मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये बढ़ती हुई तल्खियां हमें नजर आ रही थी. अब तो मियां नवाज शरीफ हुकूमती वज़रा चीफ जस्टिस को मुखातिब करके बाकायदा नाम लेकर उनको भरमी का इजहार भी करते हैं और एक तरीके से लगता है कि ललकार भी रहे हैं. चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस को हुकूमती मामलात में खुली तौर पर कहा जा रहा है कि ये मुदाखलत है. ये अब एक उन्होंने जो बयानिया अपना बनाया है उसमें ये उन्होंने खुद ही डिटर्मिन कर लिया है कि अगर चीफ जस्टिस किसी अस्पताल में चले जाएंगे या कहीं भी अगर वो कोई बात करते हैं तो ये अब डायरेक्ट मुदाखलत है उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक. वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल आज जो बात कर रहे थे उसमें चीफ जस्टिस पे हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर बरस पड़े. उन्होंने कहा कि बहुत हो गया चीफ जस्टिस साहब, बहुत हो गया. लेट्स वॉच हिम. हमने इस मुल्क को उठाया है जहां नीचे खड़ा था, सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क था. आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अमन है. इस मुल्क के अंदर एनर्जी के 11,000 मेगावाट के प्लांट मुकम्मल हुए हैं. 66 सालों में 18,000 मेगावाट लगी थी. हमने 4 सालों में 11,000 मेगावाट की है. अगर आप इस हुकूमत को शाबाश नहीं दे सकते तो आपको यह हक भी नहीं है कि आप हम पे रोजाना ताजिए बरसाएं और हमको मुजरिम बना के अदालत कचहरी के अंदर या किसी कटहरे में खड़ा करें. दो पहलू हैं इस बात के. एक तो जो एहसन इकबाल साहब ने डायरेक्टली जिस लहजे में बात की है चीफ जस्टिस से, इस पे भी बात करेंगे. सेकेंडली कहां तक ओवर रीच है, मगर जो दावे अभी किए हैं इंटीरियर मिनिस्टर ने इनके ऊपर भी नजर डालेंगे. बिजली के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से वी विल टॉक अबाउट इट. आई स्टार्ट विद यू आरिफ चौधरी साहब. वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने आज चीफ जस्टिस का नाम लेकर कहा कि बहुत हो गया, बहुत इनफ इज इनफ. क्या किया है चीफ जस्टिस ने कि उनको खुलकर इस लेवल तक आके कहना पड़ा है कि नाउ दैट्स इनफ? ये जो आज कह रहे हैं, इससे पहले इन्होंने अमेरिका में जाकर पूरी अदलिया के ऊपर इस तरह की तनकीद की और इन्होंने कहा कि अदलिया के फैसलों की वजह से पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ है, पाकिस्तान में मईशत को नुकसान हुआ है. ऐसी गुफ्तगू, बहुत खौफनाक गुफ्तगू वज़ीर दाखिला के तौर पर ये यानी बाहर कर चुके हैं. तकलीफ इन्हें ये है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है. चीफ जस्टिस ने अपने आप को आइसोलेट किया. वो चीफ जस्टिस उस केस पे नहीं बैठे जो पनामा केस था. यानी ये सबसे बड़ी बात है जो सब लोगों के ज़हन में है और होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ने तो कहा जी मैं इसमें नहीं बैठूंगा. अब चीफ जस्टिस जो है वो पाबंद नहीं है, ना जजेस पाबंद नहीं है कि वो चीफ जस्टिस की मर्जी से फैसला करें और हर जज इंडिपेंडेंट है. पनामा के मामले में चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है, फैसला जजेस ने किया. उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो काम किया है
وہ کام میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیف جسٹس ان کی جگہ پہ ہو اور اس کے اندر ایک قوم کا درد ہو تو وہ یہ کام کرے گا. یعنی آپ کے سامنے آگ لگی ہوئی ہو اور آپ اس آگ کو نہ بجھائیں اور کہیں کہ نہیں جنہیں میرا کام تو جو ہے وہ آگ بجھانا نہیں ہے, مجھے تو جا کے فیصلے لکھانے ہیں, فیصلے یہ سارے فیصلے لکھوانے ہیں. بٹ انہوں نے کہا کہ کوئی جرم ہم نے کیا تو ہمیں جرم انہوں نے کیا ہے, جرم جو انہوں نے دینے کا اختیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح کی توہین یہ کر رہے ہیں انہیں یہ حق نہیں پہنچتا, اور جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ اس سے بڑا تاریخ بھی انہیں معاف نہیں کرے گی اور انہیں عدالتی نظام بھی معاف نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ہر ایک نے, اور ان میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب ان کا پرابلم یہ صرف پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں. پی ایم ایل این نہیں, میں ایک عرض کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے اس تمام صوبوں میں گئے ہیں, کون سا صوبہ ہے جس کو انہوں نے تعریف کی ہو, شاباش دی ہو, ہر ایک کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی آپ کی کارکردگی, یعنی سو مچ سو کہ یہ پشاور گئے تو انہوں نے جا کر ان کے بارے میں تحریک انصاف کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ وہاں آپ کی بڑی اچھی گورنمنٹ ہے, لیکن یہاں تو مجھے یہ بات نظر نہیں آ رہی. So it's not just پی ایم ایل این, اگر جوڈیشل اوورریچ ہے تو سب کے لیے, آپ کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے ان کو تکلیف اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں اور اس میں باقی تو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یعنی مطلب تحریک کو اگر وہ کہیں گے تو تحریک انصاف چاہے گی کہ بھئی انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں, بہتری لاتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں. یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کے ساتھ نیب کو ریپ کرنا چاہے اور انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی. لیٹ می برنگ ان ملک احمد خان صاحب. ملک صاحب, پہلے تو ایک کی بڑی میرے لیے حیران کن بھی اور پریشان کن بات ہے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک تھا. ہی سٹنگ ایز این انٹیریئر منسٹر, تو ان کے پاس کچھ ایسے معاملات ہیں اور ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے. سو یہ خطرناک کس حد تک پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ملک تھا؟ شکریہ فریہ. دیکھیں میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اگر یہ کہوں کہ جتنا مجھے اندازہ ہے چیزوں کا, تو میں تو اپنی اٹموسٹ آنیسٹی کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ جو الیکٹڈ وزیر داخلہ آج بات کر رہے ہیں, الیکٹڈ وزیر داخلہ مینڈیٹ کے ساتھ ہیں, اور اگر ان کو یہ تشویش ہے کہ ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کی کارکردگی پر یہ ایک ججمنٹل ہوا جا رہا ہے تو وہ عوام کا حق چھینے جانے پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. اور اگر عارف چودھری صاحب اس بات پر, یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ ایک لیگل بیک گراؤنڈ کے مالک ہیں, اور میں اس بات, یا تو اسکیم آف کانسٹیٹیوشن چینج ہو گئی ہے کہ تنقید کرنا, تصدیق کرنا, توثیق کرنا, یہ تو کس کا حق تھا؟ یہ تو یا پولیٹیکل پارٹیز کا تھا یا عوام کا تھا. اب اگر یہ فیصلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کرنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کی وہ بنیادی چیزیں تبدیل کر لیں, اسکیم آف تھنگز ایسے کر دیں, اور کل کو ہر حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک بینچ تشکیل دے دیں جو فنڈامنٹل رائٹس کو کی طرح جو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی ہیں ان کی انفورسمنٹ کر دیں. یہ تو ساری سیاسی جماعتوں کا منشور ہے جس کی انفورسمنٹ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ آج کی جا رہی ہے. اگر آرٹیکل 25A کو 25A رکھا, بٹ سر اس میں ایک معاملہ ملک صاحب, کیا یہ پبلک اوپینین ہے؟ آپ ہی جواب دیں. پبلک اوپینین ہے جو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں, یا جیسے آپ کے علاقے میں قصور میں ہم نے دیکھا چیف جسٹس کے خلاف نعرے بازی ہوئی, وہاں پہ پھر گرفتاریاں بھی ہوئیں, یہ کیوں تاثر ہے کہ پی ایم ایل این کو پرسنل مسئلہ ہے اور وہ اس کو اسی طریقے سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے چیف جسٹس کو بھی اور جوڈیشری کو؟ ہم اسی لیے کہہ رہے تھے پارٹی لائن اور نو پارٹی لائن, ایز اے پاکستانی, ایز اے کنسرنڈ سٹیزن, ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست کا معاملہ عدالت میں نہ لائیں. سیاست کا لہجہ اور زبان اور ہوتی ہے. بہت غلط کیا انہوں نے, گالیاں دیں, ان کے خلاف پرچے درج ہوئے, چیف منسٹر پنجاب نے ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا, ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت پرچے دیے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ لوگ کون تھے اور ان کی پارٹی کے لیے کیا تعلق داری تھی. ان کو بالکل پارٹی کے کلٹ سے نکال کر باہر پھینکا گیا. وہ میرے بھی چیف جسٹس ہیں, ان کی بہن اور بیٹی مجھے بھی اتنی محترم اور عزیز اور میری بہن اور بیٹی جیسی ہے. کوئی شخص اس طرح کی ہرزہ سرائی کرے گا وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں. ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی سی بیونڈ دیٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیاست کو سیاست کے میدان میں رہنا چاہیے تھا, اور اگر آج وہ پولیٹکس اس طرح اپنی چیزوں کا رستہ بنا رہی ہے اور آپ اس کو انفورسمنٹ اس طرح کر رہے ہیں جیسے فنڈامنٹل رائٹس کی کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ریسنٹلی آپ کے سامنے
वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक बात चली, और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमने कहा, लाउडली कहा, हमने आकर कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती जिन पर आपको लगे कि आपकी स्टेट के स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। फ्रिया, हमारी बात बड़ी सिंपल है, हम बात बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपनी सियासत के हसूल के लिए उन इदारों को इस तरह से मत इस लाइन में लाकर खड़ा कर दें कि कल को हमारी जो बुनियादी जो पिलर्स थे जिन पर सारा सिस्टम खड़ा था, क्या एहसन इकबाल साहब ने क्या गलत किया कि मेरी इज्जत नहीं है? अगर आज सुबह भी लग रहा है कि आज सुबह आप चाह रहे हैं कि सियासत के लिए इस्तेमाल करें, और क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो रहे इसलिए आप उन पर नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। फ्रिया, देखें, मुनासिब ये होगा कि मैं ऑफर करता हूं कि कल चीफ जस्टिस साहब सुबह ये केस जरूर उठाएं और देखें कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी तो मुल्क के अंदर कितने मेगावाट्स की प्रोडक्शन थी और कितने मेगावाट्स नए ऐड किए गए, तो कम से कम उस पर भी जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। हसन चौहान अच्छी तरीके से रोशनी डालेंगे इसके ऊपर, I'll come to him on that, क्योंकि इनके ऊपर इस पे पहले भी उनके साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक सर मुख्तसर, क्योंकि फिर फयाज साहब की तरफ मुझे आने, एक मुझे स्टेप बताएं चीफ जस्टिस का जो आपके साथ दखल अंदाजी हुई आपके काम में, वो एक स्टेप बता दें। देखिए, मेरा मकसद ये है, आपने बात एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट से शुरू की, मैं उसी पैराए में रख के बात कर रहा हूँ। मुझे चीफ जस्टिस साहब का ये आपने कहा ना कंसर्न सिटीजन है आप, लोग परेशान हैं, क्या किया चीफ जस्टिस ने, व्हाट हैज ही डन? ऑब्वियसली देखिए ना, अगर जो आपकी इन्फोर्समेंट, आप प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप उनकी इन्फोर्समेंट एज अ फंडामेंटल राइट करेंगे। मैंने तो पहले सिक्योरिटी के पैराडाइम में पार्लियामेंट की टर्फ को ऑक्यूपाई होने दिया, आज भी उसकी तकलीफ में बैठा हूं। और आज मुझे आप कह रहे हैं कि मैं जो सोशल वेलफेयर ये एक्शन लिया, ये डायरेक्ट मैं यही तो कह रहा हूं ना, अगर आप थोड़ी सी भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ लें तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको पार्लियामेंट को ताला लगाना पड़ जाएगा। 184 के तहत वो कहते हैं पब्लिक मसला जहां भी आएगा नहीं, उसको 184(3) को छोड़ दें, लेकिन फिर पार्लियामेंट को अगर आपने ये जो सोशल डोमेन में भी आपने अगर पार्लियामेंट को फिर ताला लगा दें, बंद कर दें, एग्जीक्यूटिव का ताल्लुक ही कोई नहीं रह गया। यू कैन रन द कंट्री बाय द जुडिशरी, आप जुडिशरी के जरिए मुल्क चला लें। फयाज हसन चौहान साहब, आपसे मैं इसलिए एक क्विक माजर जा रही हूँ, क्विक ब्रेक पे जाने दें, उसके बाद तफसीलन आपके पास ये तमाम जवाब है। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। इंटीरियर मिनिस्टर ने खुलकर कहा कि बस बहुत हो गया। फैजल हसन चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो खास तौर पे अभी मलिक साहब ने कहा है कि नोटिस लिया जाए इस बात पे कि हमारे आने से पहले कितनी बिजली थी ग्रिड में और अब कितनी है, एंड व्हाट द इंटीरियर मिनिस्टर हैज सेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख अपना आप दोहराती है फ्रिया। आज से 6-7 साल पहले जब इफ्तिखार चोई साहब 184(3) के तहत इनके ऊपर तमाम केसेस को ख़त्म कर रहे थे तो उस वक्त वो ठीक थे। जब इनके ऊपर से 13 केस ख़त्म हो रहा था तो वो ठीक थे। जब सदीकुल फारूक से लेके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के सारे जो इल्ज़ामात थे उनको धो रहे थे उस वक्त ठीक थे। जब जनाब इनकी इल्लीगल 5 साल हुकूमत 2008 से लेकर 2013 तक, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे हैं, 100% इल्लीगल हुकूमत थी। जो 5 साल स्टे के ऊपर चौधरी इफ्तिखार साहब ने दी वो ठीक थी, वो तो मीठा मीठा हब। अब जबकि आप अपनी 5 साल की परफॉर्मेंस का आलम यह है कि आप आवाम को महंगाई की छनकार पे जाना आप कथक डांस करवा रहे हो, आप बेरोजगारी की थाप के ऊपर डिस्को डांस आवाम को करा रहे हो, आप करप्शन की बीन के ऊपर जो है ना वो बैले डांस करवा रहे हो आवाम को, आप बेरोजगारी की थाप पे आप जनाब लुंगी डांस जो है ना पूरी पाकिस्तानी कौम को करा रहे हो। उसके ऊपर अगर चीफ जस्टिस मैदान में आता है 184(3) के तहत तो आपको बुरा लगता है। आपने कहा जी कि हमने इतनी बिजली पैदा की, ये भी आज हकीकत सुन लें। आपको याद होगा कि 485 अरब रुपया जब इन्होंने सर्कुलर डेट पे किया था, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2012 के एंड में एक रूलिंग दी थी कि किसी भी आईपीपी को जो है ना ये सर्कुलर डेट नहीं पे करना जब तक उनका फाइनेंशियल और आपका टेक्निकल ऑडिट नहीं हो जाता। वो क्या टेक्निकल ऑडिट था? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस वक्त जो आपके अवेलेबल आईपीपीज हैं प्राइवेट कारखाने, उनकी कैपेसिटी बिजली पैदा करने की 22 से 25 हजार मेगावाट है, और वो सब के सब कारखाने या नवाज शरीफ खानदान के अपने या इनके मोहसिनों के या मियां मंशा के या शेराजी ग्रुप के जो इनका अपना जना इनके इन्वेस्टर हैं और इनके जनाब पार्टनर हैं उनके हैं।
انہوں نے پری پلان پچھلے 10 سالوں میں جان کے 10 سے 11,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی جان کے پیدا نہیں کی کہ پاکستان کے اندر ایک ہراسمنٹ رہے, پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا ایک پریشر رہے. اب جبکہ ان کا الیکشن قریب آیا, انہوں نے انہی اپنی آئی پی پیز کے ذریعے سے 5-6-7 ہزار میگا واٹ فالتو بجلی پیدا کروا کے پچھلے جناب آپ کے 6-7 مہینوں میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کا ٹیمپو کم کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی نیا سٹیشن, اب دیکھیں نندی پور 20 ارب روپے سے شروع ہوا, 125 ارب پہ آ کے بھی ناکام ہو گیا. قائد اعظم سولر پروگرام ناکام ہو گیا, گڈانی پاور پلانٹ ناکام ہو گیا, چیچو کی ملیا ناکام ہو گیا. جتنے پاور پلانٹ سے ناکام ہوئے یہ صرف آئی پی پی جو ان کے اپنے انویسٹر ہیں جن کے 650-700 ارب روپے مزید سرکولر ڈیٹ بن چکا ہے, اس کو اپنے ساتھ ملا کے الیکشن کی مارا ماری اور سیاست کرنے کے لیے, الیکشن گزارنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ گرڈ کے اندر جو ہے نا ان کے ذریعے سے بجلی مزید لے آئے ہیں کہ جو ان کو کرنی چاہیے وہ پابند تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے, ادروائز کوئی یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. بٹ جو کلیم تھا یہاں پر ملک صاحب, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نوٹس لے لیں تو یہاں پہ آپ ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ دیکھ لیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرفیرنس کریں, تو سوال میرا یہ تھا کہ ڈائریکٹ انٹرفیرنس کہاں ہے آپ کی کام؟ میں فری عرض کروں, میں تھوڑا سا جو بھی فیاض نے کہا میں اس پر تھوڑا بتا دوں. دیکھیں میں جن چیزوں کا عینی شاہد ہوں اور جو میری آنکھوں کے سامنے ہے, جن کو میں پورے یقین اور بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. دیکھیں یہاں ہمارے پاس جو پاور پروجیکٹس لگے وہ تقریباً 4,800 میگا واٹ تو صرف پنجاب کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, جن کے اوپر میں وداؤٹ اینی فیئر آف کنٹراڈکشن اور بالکل اوپنلی میں فیاض کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں, آپ بھی آ جائیں, اور نیشنل گریڈ میں وہ جو دے رہے ہیں صرف ایک ہمارا بھکی کا پاور پروجیکٹ 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں کمی واقع کر رہے ہیں. اسی طرح قادر آباد سائی وال جو کول فائر پاور پروجیکٹ ہے وہ 2.5 گھنٹے کی کمی. کس جگہ پہ سر, کس جگہ پہ؟ نہیں وہ 2.5 گھنٹے کہاں؟ میں عرض کرتا ہوں, جب آپ بجلی کا کوئی 1 میگا واٹ بھی بناتے ہیں آپ نیشنل گریڈ میں دیتے ہیں اور نیشنل گریڈ پھر پورے پاکستان میں ٹرانسمیشن کرتی ہے. تو جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں وہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں, ہم سکی کناری کی بات کر رہے ہیں. ہم So you're talking nationally کہ 2.5 گھنٹے آپ نے لوڈ شیڈنگ کم کرنی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو based on this one plant, نہیں ہم جو یہ فگر کریکٹ ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں, دیکھیے فریہ, میں جو کہہ رہا ہوں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جن کا آپ کے سامنے پورا ثبوت موجود ہے, اور وہ باتیں کوئی خواہ ہوا میں نہیں کی جا رہی. اگر آپ چاہیں تو آپ خود تشریف لے آئیں, عارف چودھری صاحب کو ہمارا مہمان بنائیں, فیاض کو لے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ٹرن اراؤنڈ کیے. اسی طرح اگر آپ نے اس چیز کا دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے سے انسٹالڈ کیپیسٹی تھی جس کا ذکر ابھی فیاض کر رہے تھے, تو ٹھیک ہے آئی پی پیز کا ایک ماڈل بڑا مہنگا ماڈل تھا جس میں بجلی کی ترسیل بھی مہنگی ہوتی تھی اور وہ تیار بھی مہنگی کی جاتی تھی, اور اس میں فرنس آئل یوز کرتے تھے. تو اس ماڈل میں کچھ دقتیں تھیں, اور جہاں تک ان کے سرکولر ڈیٹس کی پیمنٹ کا معاملہ ہے, تو جب پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت 18 سے 22 گھنٹے کی نارملی لوڈ شیڈنگز ہو رہی تھیں, اور اس میں سے 4 یا 6 گھنٹے سرکولر ڈیٹ کی پیمنٹ کے ساتھ ختم ہوا. اب افتخار چودھری صاحب کی عدالت کے کیے گئے فیصلے, اگر اس وقت ایک کورٹ جو بینچ بیٹھی ہے, میرا مدعا ہے کہ سپریم کورٹس نے جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو سپریم کورٹس کے فیصلوں کے اندر سیاست کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. آج تک تاریخ میں جتنے فیصلے سیاسی ہوئے اور جو بھی عدالت کے اندر سیاست ہوئی, اس پر میں نہیں کہہ رہا, وہ اس پہ جتنے پرومیننٹ ایمیننٹ جورسٹس ہیں سب نے بات کی ہے. یہ فیصلے چاہے آپ ان کو 200 کیس سے شروع کریں, وہ آپ حینا جیلانی کا, نصرت بھٹو کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں, جن فیصلوں کے سیاسی اثرات آئے ان فیصلوں کے نتیجے میں تھوڑی پولرائزیشن میں اضافہ ہوا. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے صرف کہ سیاست کا کام ہے, وہ سیاست ہی کرے گی, اس میں کبھی بھی اس کا چودھری صاحب جواب دیتے ہیں. رائٹ, آپ کا پوائنٹ آف ویو اب, لیکن یہ کلیریفائی کر دیں کہ تھرو آؤٹ جوڈیشری کو اب آپ دیکھ رہے ہیں جب احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے یا آپ کا کنسرن آ رہا ہے, یا صرف ان چیف جسٹس سے شکایت ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو ڈائریکٹ چیف جسٹس کو کہا ہے, انہوں نے ماضی کا ذکر نہیں کیا. نہیں دیکھیں, جہاں تک یہ تعلق, ملک صاحب میں عرض کروں جی, دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے, میرا چیف جسٹس صاحب کے سامنے میری یہ استدعا ہے کہ آج کسی وجہ سے ایک ایسا فیصلہ آیا جس پر مجھے اعتراض ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو وداؤٹ دا رائٹ ٹو اپیل آپ کو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر آپ میرے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کا اپنا فیصلہ تھا. جو رانا آفتاب احمد خان جو کہ فیصل آباد کے تھے,
डेप्यूटी अपोजिशन लीडर थे पार्लिमानी सूबाई असम्बली के अंदर। ये फयाज भी उस असम्बली में मेंबर थे जब आफ्ताब खान यहाँ पे डेप्यूटी अपोजिशन लीडर थे। उनके केस में उन्होंने कोर्ट को भी एक्सप्लेन किया हुआ, उन्होंने कोर्ट को कहा कि वो कोर्ट जो पूरा ट्रायल कंडक्ट करने के बाद फैसला देगी, उसका फैसला 62(1)(f) पे इतलाक होगा। ये पीएलडी में रिकॉर्डेड जजमेंट्स हैं, चौधरी साहब के पास तो किताबें पड़ी होंगी। तो हमारा सिर्फ ये मुद्दा है कि ये केसेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बन रहे हैं। सिर्फ और चीफ जस्टिस का भी इतराज सुन लेते हैं, उसको भी साथ ही कमेंट करते हैं। वो करें वज़ीर आज़म लंदन में मफरूज शख्स से सालगिरह से मिले हैं, शायद उन्हें कानून का इल्म नहीं, उनकी परेशानी है और इंटीरियर मिनिस्टर की परेशानी। अब ये बात है कि जो हमारे सारे दोस्त बड़े कानून को जानने वाले हैं, अहमद साहब भी जानते हैं ये, इन्हें भी मालूम है कि हार्बरिंग क्या होती है। ये कोई किसी ढकी छुपी बात नहीं कि मफरूर जो है और आपके मुल्क का मफरूर, उसके साथ साबिक प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वो जाके उसके दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं। और यानी सिर्फ एक नहीं, खुद हसन साहब, जिनके ऑफिस में उन्होंने, हसन नवाज के ऑफिस में, और दूसरा ये है कि वहाँ खुद यानी उनको जाके मिल रहा है, यानी उनकी लॉयर ने खुद कहा कि अब्सकॉन्डर है। अच्छा, अब बात ये है, मैं 2-3 चीजें बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ मामला अगर ये कह देते, एतराज उठा देते कि जी हम ये मामला यहाँ तय नहीं करवाना चाहते, तो बिल्कुल कोर्ट इनके जबरदस्ती फैसला कर ही नहीं सकती थी। आर्टिकल 184(3) जो था इस यहाँ बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल होना था। इन्होंने खुद कॉन्सेंट करके, जब आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कॉन्सेंट कर देते हैं, और जहाँ तक ये गलतफहमी हमेशा फैलाई गई है, मैं आज आपसे क्लियर आपके प्रोग्राम की वसात से कर दूं, आर्टिकल 184(3) जो है ना, उसमें अपील का राइट नहीं है। आर्टिकल 184(3) जो है ये उस तरह का राइट नहीं है जिस तरह आपके नीचे से केसेस आते हैं और उसके ऊपर एक टियर है कि अल्टीमेटली आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आती है। वो नहीं मामला, ये वो मामला है कि जहां दो पार्टीज ने एक ऐसा केस जो पब्लिक इंटरेस्ट से मुतल्लिक था, जिसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व थी, जिसमें हंगामे हो रहे थे, और उन हंगामों से बचने के लिए जिन्होंने धरने की धमकी दी हुई थी फयाज साहब की पार्टी ने, उससे बचने के लिए इन्होंने खुद ऑप्ट किया। और जब वो गए अदालत में थे, इन्होंने, और ये जजमेंट में बार बार ये लिखा है कि इन्होंने रिस्पोंडेंट जो था उसने बाकायदा कॉन्सेंट किया कि मुझे जुरिस्डिक्शन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब आप जुरिस्डिक्शन के मामले में प्रॉब्लम आपको नहीं है, फिर आपकी कोर्ट जो है वो कोर्ट है, और उसमें 2 जज साहबान जो थे उन्होंने बाकायदा अथॉरिटेटिव जजमेंट दे दी कि ये नाअहल है, ये सादिक और अमीन नहीं है। और 3 जज साहबान जो थे उन्होंने भी आपको इस मामले की क्लीन चिट नहीं दी। बाकी बात लंबी, हर शख्स को पता है कि उसमें JIT बनी और जो बना। मामला ये है कि जब आप किसी को, जब आप, पहली तो बात ये कि क्या हमारे इख्तियार में है कि हम जो चाहे किसी अगर फैसला हमारी मर्जी का ना है तो हम कहें कि जी मुझे जज ही बदलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये आज नैब के कवानीन, मैं सिर्फ 1 मिनट में बात खत्म करूं, नैब के कवानीन सबसे ज्यादा बेनिफिशरी कौन था? नैब का सबसे ज्यादा नैब का इस्तेमाल किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने। और उस शख्स के जरिए जिसे एहतसाबुर रहमान का नाम, सैफुर रहमान को कहा जाता है, कितनी शर्मनाक बातें आज तक वाबस्ता है। और उन करोड़ों रुपए का हिसाब दिया जाए, अरबों का, जो उन पे केसेस पे लगे जिनका कोई अंजाम नहीं हुआ। और उन्होंने, और उसके बारे में वो किताब जो है गद्दार कौन, उसमें सुहेल वड़ैच का इंटरव्यू है, उसमें मबनी किताब है। और मैंने उन्हें लाइन पे लाके ये पूछा था कि सुहेल वड़ैच साहब आपने ये लिखा है कि इन्होंने खुद माना था कि नवाज शरीफ साहब ने, अभी किताब मौजूद है, कि ये मुकदमात हमने झूठे बनाए थे। लेकिन तो मैंने कहा तरदीद की है, उन्होंने कहा। मलिक साहब एक वक्फा लेना है, मलिक साहब अनफॉर्चुनेटली वक्फे की तरफ जाना है। वेलकम स्ट्रेट कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। वेलकम बैक। चौहान साहब जो जिक्र किया है अभी वक्फे से पहले, उसमें वो बैरूनी हाथों का ही जिक्र है। आज नवाज शरीफ साहब ने भी आप पर यही इल्जाम लगाया। वो कह रहे हैं लाहौर के अवाम ने कल तीसरी बार इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान विकेट गिराने का बहाना करके लाहौर से भाग आए। 2013 के बाद अब 2018 में भी अवाम इमरान खान को मुस्तरद करेंगे।
لاڈلے نے اوپر سے حکم لینے کی عادت بنا لی ہے. عوام جانتے ہیں اوپر سے حکم کا کیا مطلب ہے. جی چوہان صاحب. دیکھو بات یہ ہے, بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کا بابا لاڈلا وہ الزام لگاتا پھر رہا ہے کہ فلاں لاڈلا ہے اور فلاں لاڈلا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک غیر ملکی طاقتوں کی بات ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ محمود خان اچکزئی کون ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ نے بھی اس کے اوپر 20 پروگرام کیے ہوں گے, این ڈی ایس کا جانا اور را کا ایجنٹ جانا, ٹھیک ہے جی. وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ جناب آپ کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ ابھی پچھلی دفعہ جب یہ گئے تھے وہاں یہ ملاقات کر کے آئے ہیں, اور یہ کوئی الزام نہیں ہے سوشل میڈیا کا, پراپر تمام ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ الطاف حسین کے ساتھ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سیٹنگ کی. الطاف حسین کون ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے وہ را کا ایجنٹ ہے. مودی کے ساتھ دوستی یاری اور پیار محبت اور تعلق, اور اس کی اماں کو جناب ساڑیاں بھیجنا, ان کو جناب آموں کی کریٹ بھیجنا, کس نے بھیجے؟ نواز شریف صاحب نے بھیجے. امریکہ آپ کے ساتھ ہے, برطانیہ آپ کے ساتھ ہے, مودی آپ کے ساتھ ہے. ابھی یہ جو اب گئے ہیں تو آپ کے 2-3 ٹی وی چینلز نے بتایا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے. اب بتائیں عالمی طاقتیں کس کے ساتھ ہیں؟ میری بات کہ آپ اعتراض کریں پولیٹیکل, کسی کو غدار قرار دے دینا. غدار کے حوالے سے میں اپنی بات کے اوپر, محمود خان اچکزئی کے حوالے سے میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ جو بندہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کہے, جو بندہ ساری دنیا کے سامنے کہے کہ افغانیہ صوبہ جنا اٹک سے لے کے جاؤ جلال آباد تک ہے, جو ساری دنیا کے سامنے کہے کہ کے پی کے افغانستان کا حصہ ہے, جس کا سینیٹر کابل کے اندر جنا سفارت خانے میں کھڑے ہو کے پختونستان زندہ باد کا نعرہ لگائے, وہ جب نواز شریف صاحب کی گود میں بیٹھا ہوگا تو پھر ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ عالمی طاقتیں اور ملک دشمن طاقتیں کس کے ساتھ ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائے. اور اب دیکھیں, اب یہ عدلیہ کے اوپر انہوں نے احتساب کی بات شروع کر دی نواز شریف صاحب نے. بالکل وہی بات, ایک سردار جی کو نا قتل کے جرم میں نا موت کی سزا ہو گئی, پھانسی کی. تو جج نے پھانسی کی سزا سنانے کے بعد عذرا مروت جناب سے پوچھا کہ سردار جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ سردار جی نے کہا جج صاحب آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے؟ جج نے کہا بالکل کریں گے. تو آگے سے سردار جی نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جگہ آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں. اب نواز شریف صاحب کی حالت یہ ہو گئی ہے, اپنی عیاری, مکاری, اپنی چلاکی, اپنی کرپشن, اپنی آوارگی سب کچھ چھپانے کے لیے عدلیہ کا احتساب کرنے کی جناب کمپین پہ آ گئے ہیں. اور بھائی پہلے آپ اپنا تو جواب دو, آپ کس کھاتے میں ہو, آپ نے کیا کیا, آپ نے اس میں ملک صاحب آنسر, اور اس کے بعد پھر عدلیہ کے لیے آتے ہیں چولی صاحب کے پاس. جی ملک صاحب, یہ جو الزام لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب, یہ عمران خان پہ تو ہے ہی, مگر اور پاورز کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ شامل ہیں اس وقت سیاسی معاملات میں. دیکھیں میں دو باتوں پہ کی میں تصحیح کرنا ضروری سمجھوں گا. ویسے ان کا حق ہے چوہان صاحب کا, جو وہ کہیں ان کا رائٹ ہے, جس طرح سے مرضی بولیں, لیکن فیکٹس رہنے چاہیے. دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہمارے ملک میں بے شمار نیشنلسٹ موومنٹس رہی ہیں اور نیشنلسٹ پولیٹکس بھی رہی ہے, لیکن نیشنلسٹ پولیٹکس کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ غداری اور ان کو اس طرح کے, میرا خیال ہے کہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے تو ان کو مین سٹریم میں لے کر آنا ہے. اگر میاں نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ لیڈرز کو ساتھ لے کر آپ کی وہ سیپریٹسٹ موومنٹس کو ختم کرتے ہیں, تو یہ جرم وہ بار بار کریں گے. کون سا جرم ہے؟ اور سیاست ہی یہ راستے نکالتی ہے. پولیٹکس کے ذریعے ہی آپ اس طرح کی جیلنگ اراؤنڈ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا. اور پھر جس طرح کی بات یہ کرنا کہ دیکھیں آپ اگر کسی کو یہ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کے کہیں گے کہ کون کس کا ایجنٹ ہے, را کا ایجنٹ ہے, کیسے ہے, دیکھیں پھر میرا حق مجھے حاصل ہے, تو پھر تو میرے پاس ثبوت ہے اس چیز کا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ 14 اگست تو یونٹی فورج کرنے کا دن تھا. کس نے حق دیا عمران خان کو کہ وہ اتنی پولرائزیشن کریٹ کریں اور ڈیوائیڈ کریٹ کریں؟ اور پھر جو چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ سیبوٹیج کیا, تو کیا پھر یہ کسی بیرونی سازش کا حصہ بنے؟ کیا انہوں نے سی پیک کے رستے کو روک کے انہوں نے کسی غیر ملکی کے ہاتھ کے اندر اعلی کار بننے کی پوری اپنی وہ نہیں کی؟ لیو دس اسائیڈ. میں اس بات سے آگے جانا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم وہ بات کریں جو اس وقت آج جو بادر کر رہی ہے. دیکھیں میسز میں میری سپورٹ, میری کانسٹیٹوئنسی, میری سپورٹ میرے ساتھ کھڑی ہے. ٹرسٹ می, آپ اس کو شیک نہیں کر سکیں گے. کیا ہوگا But does it mean کہ سپورٹ ساتھ کھڑی ہے تو عدلیہ کو چیلنج کر دیں؟ نہیں, ایک سیکنڈ, یہ پوچھیں کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ چلیے میری بات سنیں. ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں. اپنا چوہان صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں, الطاف حسین کے متعلق رائے کرنے کا اختیار میرے پاس تب ہوگا جب مجھے اس چیز کی پوری یقین ہو جائے گی کہ الطاف حسین نے فلاں جگہ پر پاکستان دشمنی میں ہندوستان کے ساتھ یہ رابطہ کیا
اور پاکستان کے نقصان میں اس نے یہ کام کیا. اور اس کا Sir, میری سنیں, Hussain on record دیکھیں ٹھہرے ایک سیکنڈ, بات سنیں نا, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ ٹھہرے, منسٹر کو بلا چکی ہے کہ پاکستان میں ایک سیکنڈ ٹھہرے, میں آپ کو بھی کلپ ایک سیکنڈ ٹھہرے, الطاف حسین بھی دیکھیں مجھے بات, سے ملاقات کر مجھے ایک سیکنڈ, چوہان صاحب ایک سیکنڈ, 22 کروڑ چوہان صاحب ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ ٹھہرے, پارٹی نے ان کو یار آپ بات تو کرنے دینا بھائی جان, آپ بات تو کرنے دینا, ایک سیکنڈ کہتے ہیں, ایک سیکنڈ ٹھہرے, ایک سیکنڈ میری بات سنیں, ٹھہرے دیکھیں ایک سیکنڈ, یہ آپ کی پارٹی یار آپ بات تو سنیں نا, آپ بات تو سنیں, آپ حسین کے حوالے سے رائے قائم نہیں کر پا رہے, آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں. جی ملک صاحب جلدی سے بات کر لیں جی, یار یہ کیونکہ پھر مجھے چوری صاحب کے پاس بھی آنا ہے. انتہائی طور پر یہ ایک دس از ناٹ, اٹ ڈزنٹ گو لائک دس کہ آپ میں بات کر رہا ہوں آپ چیخنا شروع کر دیں تو پھر میں تو بات ہی نہیں کر سکوں گا. دیکھیں الطاف حسین پہ ججمنٹل جنہوں نے ہونے ہیں تو پھر اسی سپریم کورٹ سے کہیں نا, دے اس کو غداری کا لائسنس, پکڑے اس کو, آرٹیکل 6 لگائے نا, تو کیوں بیٹھے ہو, تو پٹیشن موو کرو نا چوہان صبح جا کے. بھائی ریاست آپ کی اپنی حکومت کمال کرتے ہو یار, کیسی بات کرتے ہو آپ, کرو آپ کے عمران, چھوڑو یار, یہ عمران خان, یہ عمران خان نے اس کو قرار دے دیا کہ وہ غدار ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ راک ایجنٹ ہے. آپ اس کے حوالے سے بات سنیں نا, سسپیشیس, بات تو سنیں نا, ایک سیکنڈ ڈیفینسو, آپ اسے, آپ جاؤ اور آپ جا کے عمران خان, آپ ایسا کریں, آپ ایسا کریں, محمود خان اچکزئی رابطے میں ہے, آپ ایسا کریں نا, یہ ہے اصل مسئلہ. یہ پاکستانی قوم دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے. ملک صاحب میں معذرت کرتی ہوں, یہ شو ہے نہیں الطاف حسین پہ, جسٹ لیو ہم اسائڈ, ان کے اوپر ہے نہیں معاملہ جوڈیشری کے حوالے سے. ایک سیکنڈ ٹھہرے, ایک سیکنڈ فری ہے, ایک سیکنڈ چودھری صاحب ایک سیکنڈ, آپ کی اتنی زیادہ ٹائم ملا ہے آپ کو. چودھری صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے, سر دیکھیں میں صرف سارا ٹائم ملک صاحب آپ نے لے لیا ہے. ایک جملہ کہوں گا سر, جرأت کا اظہار کرو اور کہو الطاف حسین